کچھ عرصے پہلے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ مالک کا کہنا تھا کہ میں اس کی بیوی پر غلط نظر رکھتا ہوں، حالانکہ یہ سراسر غلط تھا۔ مجھے کہیں کام نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر زمین کی کھدائی شروع کی۔ کھدائی کے دوران مجھے سخت قسم کا لوہے کا بکسا نظر آیا۔ ٹھیکیدار کی نگرانی میں نے وہ بکسا نکالا تو حیران رہ گئے۔ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا چہرہ قابل شناخت نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ لاش تو میرے مالکن۔ میں کافی ٹائم سے بے روزگار تھا، یہاں وہاں مزدوری کے لیے بھٹکتا پھر رہا تھا۔ گھر میں تو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، کبھی مجھے کہیں مزدوری مل جاتی تھی تو کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا تھا۔ ایسے میں جب بیوی کا غصے سے پھولا ہوا چہرہ اور بچوں کی بھوک اور افلاس سے نڈال چہروں کو دیکھتا تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پہلے ٹھیکیدار افضل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کئی سال میں نے اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا، وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ میں تو انہی کے گھر میں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا، وہ مجھے ماہوار تنخواہ دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اضافی پیسے بھی مجھے دے دیا کرتا، جس سے میرے گھر کا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ مگر 2 سال پہلے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا تھا، بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ جب بھی وہ مجھے دن یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں گنہگار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ میں صاحب جی پر اپنی بے گناہی کو ثابت ہی نہیں کر پایا، انہیں یہ بتا ہی نہیں پایا کہ میں ان کی بیوی کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ ایسا کرنے سے پہلے میں تو مر جانا پسند کروں گا۔ سوچنا تو دور کی بات ہے، اس دن کے بعد سے میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی ایک ٹھیکیدار کے پاس تو کبھی دوسرے ٹھیکیدار کے پاس، کبھی میری دہاڑی لگ جاتی تو کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا، کبھی کوئی ٹھیکیدار کام تو کروا لیتا، پورا مہینہ وہ مجھ سے کام لیتا، مگر جب پیسے دینے کی بات آتی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا۔ ایسے میں میرے بہت سے ٹھیکیداروں کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی اور اب تو کوئی مجھے کام دینے پر بھی تیار نہیں تھا۔ آج مجھے میرے دوست نے ٹھیکیدار اشرف کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، پہلے وہ بھی میری طرح مزدوری ہی کرتا تھا، مگر بہت جلد اس نے مستریوں کا کام سیکھ لیا۔ اب وہ ٹھیکیدار بنا بیٹھا تھا، چونکہ اس نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اسی وجہ سے وہ سب کا ہمدرد تھا، سب کے حالات کو مشکلات کو بہت اچھے سے سمجھتا۔ جب میں نے اس سے اپنی مجبوریوں کو بیان کیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میری پیٹھ پر تھپکی دی، کہنے لگا پریشان مت ہو تم، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھو، میں ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کروں گا، اگر تم چاہو تو تم پارٹ ٹائم بھی کام کر سکتے ہو۔ وہ بہت محنتی شخص تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے مزدوروں اور مستریوں کے ساتھ خود بھی کام کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ پر کھڑا رہتا یا اپنے شغل میں مصروف رہتا تھا، بلکہ وہ بھی ساتھ ساتھ اتنی ہی محنت کرتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں حق حلال کی کمائی کھاتا تھا۔ مجھے وہ شخص بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 5 دن کام کیا اور اس نے میرے جتنے بھی پیسے بنتے تھے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ آج جب میں کام پر گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا، آج میں تمہیں ایک نئی جگہ پر لے جا رہا ہوں، میں نے ایک نئی جگہ پر ٹھیکہ لیا ہے، تم نے وہاں پر باقی مزدوروں کے ساتھ کھدائی کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، مجھے تو کام سے مطلب تھا، جہاں بھی کام مل جاتا اعتراض کرنے والا میں کون ہوتا تھا۔ میں جب اس کے ساتھ سائٹ پر پہنچا تو اس نے مجھے ایک جگہ پر کھدائی پر لگا دیا تھا، کہنے لگا کہ یہاں پر کام کرو۔ باقی مزدور بھی آس پاس کام کرنے لگے تھے۔ میں نے تھوڑی سی ہی زمین کھودی تھی کہ مجھے یہ کام آسان لگنے لگا، کیونکہ وہ زمین بہت نرم تھی۔ بہت آسانی سے میں اس کی کھدائی کر رہا تھا، اچانک سے میری کندال کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لوہے کا بکسا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا، زمین کے اندر لوہے کا بکسا، اس کا کیا کام تھا؟ میں نے ٹھیکیدار کو اپنی طرف آواز دے کر بلایا، صاحب جی یہ دیکھیں، یہ بکسا اس زمین میں کس نے دفن کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ وہ بھی حیران ہو کر پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم ایسے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ پولیس کا معاملہ ہے، نہ جانے اس میں کیا ہے، کوئی لاش ہے یا کوئی خزانہ چھپا ہے۔ ٹھیکیدار بہت ایماندار تھا، اس کے دل میں کسی قسم کا
لالچ نہیں آیا تھا، نہ اس نے خود بکسے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی ہمیں اس بکسے کو ہاتھ لگانے دیا۔ وہ بہت محتاط انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی وہاں پر آ گئی۔ ہم سب ہی تجسس کے مارے اس بکسے میں جھانک کر دیکھنے لگے کہ اس میں کیا ہے، اور پھر ٹھیکیدار کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اس میں سے لاش نکلی تھی۔ لاش ایک لڑکی کی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ لاش ناقابل شناخت تھی، مگر میں اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ جب میری اس کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تو میری مالکن تھی، نورین بیگم، جو کہ میرے سابقہ مالک چودھری افضل کی بیوی تھی، جن کے گھر میں پہلے کام کرتا رہا تھا۔ میں نے انہیں ان کے ہاتھ سے پہچانا تھا۔ ان کے ہاتھ پر وہ انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنی پہلی اینیورسری پر لی تھی۔ جب انہوں نے یہ انگوٹھی لی تھی تو میں ان کے ساتھ ہی جیولر کی شاپ پر گیا تھا۔ اس وقت بھی میں ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس انگوٹھی پر انہوں نے اپنا اور اپنے شوہر کے نام کا پہلا حرف بھی کندہ کروایا تھا۔ اس پر وہ حرف لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ٹھیکیدار نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے تم اس لاش کے بارے میں جانتے ہو۔ کون ہے یہ عورت؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سابقہ مالک کی بیوی ہے۔ ٹھیکیدار نے مجھے خاموش کروا دیا، کہنے لگا کہ تم نے یہ بات مجھے تو بتا دی ہے، مگر پولیس والوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اس لاش کو تم جانتے ہو اور سب سے پہلے اسے دیکھا بھی تم نہیں ہے۔ پولیس والے تمہیں بھی شک کے دائرے میں لے سکتے ہیں۔ تم سیدھے سادے انسان ہو۔ ایک طرف خاموشی سے کھڑے رہو۔ ٹھیکیدار کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے تو اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں۔ پولیس نے اس لاش کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا، جبکہ میں بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے مالکن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ان کی لاش کو ایسے بے یار و مددگار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں ایک بار صاحب جی کے پاس جانا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مالکن کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، یہ سب کس نے کیا، اور انہوں نے مالکن کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ باقی کا کام میں نے بے خیالی میں کیا تھا۔ بار بار میرا ذہن مالک اور مالکن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھیکیدار کے پاس واپس جاؤں گا، ان سے مالکن کے بارے میں پتہ کروں گا۔ شام کو پھر میں اپنے سابقہ مالک کے گھر آ گیا تھا، اور جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف قہقہے تھے، خوشیاں تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا تو سامنے سٹیج پر میری نظر پڑی، جہاں پر مالک دولہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھی، آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ جب میری اس کی بیوی پر نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں پر تو میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اماں نے اسکول سے ہٹوا لیا تھا، کیونکہ اماں ابا کی بہت خواہش تھی، مجھے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتے تھے، مگر اب گھر کی ایسی حالت تھی کہ اماں اپنی اس خواہش کو دبانے پر مجبور تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ مجھے تعلیم نہیں دلوا سکتی تھی، کیونکہ اب اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے لیے لوگوں کے گھر میں کام کاج کرنا، محنت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پھر میں بچپن سے ہی ٹھیکیدار چودھری افضل کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چند سال ہی بڑا تھا، بہت اچھا انسان تھا، اپنے سارے مزدوروں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک بار چودھری افضل کو ایک دور دراز علاقے میں کام ملا تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر کام پر چلا گیا تھا۔ یہ ایک سکول کی عمارت تھی، گورنمنٹ سکول تھا، اور اس میں کچھ نئے کمرے تعمیر کرنے تھے۔ ہم سب تندہی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ یوں جتنا چودھری افضل ہم سب کے ساتھ اچھا تھا، ہم بھی ایمانداری کے ساتھ اس کا کام کرتے تھے۔ یوں مقررہ مدت سے پہلے ہمارا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا۔ اس بار بھی ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم بہترین انداز میں وقت سے پہلے کام مکمل کر سکیں، تاکہ اس سے زیادہ اچھے پروجیکٹ ہمارے ہاتھ آ سکیں۔ میں نے دیکھا کہ چودھری افضل کچھ کھویا کھویا سا رہنے لگا ہے، ہر وقت خاموش، نہ جانے کیا سوچتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ اس کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، وہ اپنے دل کی اکثر بات مجھ سے کر دیا کرتا تھا۔ باقی مزدوروں اور مستریوں کے مقابلے میں چودھری افضل کے زیادہ قریب تھا۔
ایک بار جب میں نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کو دیکھا تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس کر مجھے ٹال گیا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ محض مجھے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اسکول کی اندرونی عمارت کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا ہے۔ ہر وقت اس کی نظریں اسی عمارت کی طرف رہتی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میں اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ یہ لڑکیوں کا پرائمری اسکول تھا، جہاں پہ چھوٹی بچیاں پڑھتی تھیں۔ یہاں پہ صرف استانیاں پڑھاتی تھیں، مرد صرف ایک ہی تھا، وہ کلرک تھا۔ ایک دن میں نے جب چودھری افضل کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مس نورین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے کھوئے کھوئے رہنے کی وجہ مس نورین تھی۔ جب میں نے چودھری افضل سے ان کا ذکر کیا تو پہلے تو وہ نظر چرانے لگا، پھر اس نے اپنا دل میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ یار، جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے میں کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے مس نورین کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، مگر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بے ساختہ خوش ہوا تھا کہ چودھری افضل کے والدین اسی بات پر پریشان رہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتا، نہ جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے مس نورین کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسی گاؤں کے زمیندار کی بیٹی ہے۔ بہت پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کے خاندان میں جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے ان پڑھ تھے، کم تعلیم یافتہ تھے، ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ جب بھی تو زمیندار اس کی شادی کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے چودھری افضل کو جب یہ بات بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مس نورین کی شادی کر دیں گے، کیونکہ آپ کے مقابلے میں تو کوئی بھی انسان اس پورے گاؤں میں نہیں ہے، میری بات پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ گھر جا کر جب اس نے اپنے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ حیران رہ گئے، کہاں تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اور کہاں اب کسی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ان کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے باشعور تھے، انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ زمیندار کے گھر چودھری افضل کا رشتہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر چودھری افضل کے ابو چودھری نور بخش کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ زمیندار کے کسی زمانے میں بہت اچھے دوست رہے تھے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے اور ایک بار ان کا تبادلہ اسی گاؤں میں بھی ہوا تھا۔ تب سے ان کی دوستی زمیندار صاحب کے ساتھ تھی، مگر پھر زندگی کی مصروفیات میں مشغول ہو کر وہ اپنی اس دوستی کو بھول گئے تھے اور اب ان کی یہ دوستی رشتے میں بدلنے جا رہی تھی۔ جب انہوں نے زمیندار صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ان کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ انہوں نے چودھری افضل کو دیکھ رکھا تھا، پڑھا لکھا باشعور نوجوان جو ان کی بیٹی کے ساتھ چلتا تو اس کے ساتھ ججتا، مگر اسی وقت ہاں کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو ہلکا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ چودھری نور بخش سے زمیندار نے کچھ سوچنے کا وقت مانگ لیا تھا۔ اسی شام وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر گئے تھے۔ جب انہیں بتایا کہ چودھری نور بخش اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی نورین کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں تو یہ سن کر ان کا بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس گاؤں کے بڑے زمیندار تھے، گاؤں کا ہر شخص ان کی مرضی کے مطابق ہی چلتا تھا، ان کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر بھی انہی کے رضامندی چلتی تھی۔ اب جب انہوں نے چھوٹے بھائی سے اتنی بڑی بات سنی تو وہ تو ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ ان کی نظر نورین کی جائیداد پر تھی، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ساری جائیداد کی تن تنہا وارث تھی۔ بڑا بھائی یہی سوچ رہا تھا کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہوگا، کسی قابل ہوگا تو وہ نورین کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ ہمارے خاندان کی لڑکی کیا خاندان سے باہر بیاہ کر جائے گی؟ یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی سلیمان جب بڑا ہوگا تو اس کی شادی نورین کے ساتھ ہوگی۔ چھوٹے زمیندار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سلیمان محض 12 سال کا بچہ تھا، اور کیا تب تک میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھوں گا؟ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اگر تم یہ رشتہ کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ویسے اگر تمہیں
اور ویسے اگر تمہیں سلیمان پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے بھانجے ذوالقرنین کے ساتھ مس نورین کی شادی کر دو۔ ذوالقرنین کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ایک آوارہ انسان تھا، اسکول کا اس نے منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی پھولوں جیسی بچی کو ذوالقرنین جیسے جاہل کے حوالے کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی وہیں پہ شادی کروں گا جہاں پہ میرا دل چاہے گا۔ بڑے بھائی نے انہیں صاف دھمکی دی، اگر تم نے یہ رشتہ کیا تو پورے خاندان سے تمہیں قطع تعلق کرنا ہوگا، پورے خاندان سے تم ٹوٹ جاؤ گے، کسی کے ساتھ تمہارا میل ملاپ نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی تیری خوشی اور غم میں شریک ہوگا۔ تم اس گاؤں میں بھی نہیں رہ سکو گے۔ جس انسان کو رشتوں کا پاس نہیں ہے، اسے اپنے خاندان میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ چھوٹا زمیندار بہت پریشان تھا، اس نے اپنی بیوی سے ساری باتوں کا ذکر کیا تو وہ بھی سر تھام کے رہ گئی۔ بھائی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نورین ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کا بھلا سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایسے کیسے ہم اسے سلیمان کے نام پر بٹھا سکتے ہیں یا پھر ذوالقرنین جیسے جاہل کے ساتھ اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نورین کی شادی ہم وہیں پہ کریں گے جو اس کے جوڑ کا ہے۔ اور یوں وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ گئے تھے اور گاؤں میں ان کی ساری زمینیں جائیداد ان کے ملازم ہی سنبھالتے تھے۔ شہر میں انہوں نے اچھا سا گھر لے لیا تھا، پھر انہوں نے دھوم دھام سے مس نورین کی شادی چودھری افضل کے ساتھ کر دی تھی۔ چودھری افضل بہت خوش رہنے لگا تھا، محبت پا کر وہ گویا خوشیوں کے انڈولے میں جھولنے لگا تھا۔ میں بھی انہیں خوش دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ اب میری بھی اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کر دی تھی، وہ اللہ لوگ تھی، جو میں اسے پہناتا پہن لیتی، جو کھانے کو دیتا کھا لیتی، میرے ساتھ نہ تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتی نہ ہی بیجا فضول فرمائشیں کرتی۔ مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا کہ خدا نے مجھے بہت نیک بیوی عطا کی ہے۔ ان دنوں جب شہر میں کام بڑھنے لگا تو چودھری افضل کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کوارٹر میں تم رہ لیا کرو، کیونکہ میں جہاں کام کرتا تھا وہ ان کے گھر کے پاس ہی تھا۔ واپس آتے جاتے مجھے اچھا خاصا وقت بیت جاتا تھا، مگر ایک دن مس نورین کو غلط فہمی ہوئی کہ میں ان پہ بری نظر رکھتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ اس دن صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، اچانک اسے وہاں چکر آنے لگے، وہ گرنے لگی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں نے انہیں سہارا دیا، مگر یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری تھی۔ انہوں نے چودھری افضل کو میری شکایت لگائی، انہوں نے مجھے دھکے دے کر کام سے باہر نکال دیا تھا اور میں روتا ہوا وہاں سے آ گیا تھا۔ میں تو انہیں اپنی بہن سمجھتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 سال تک میں کام کی تلاش میں رہا اور پھر اب جب مجھے کام مل گیا تو میرے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ میرا مالک تو چودھری افضل سے بھی زیادہ اچھا تھا، مالکن کے برے رویے کے باوجود بھی میں ان سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کی لاش دیکھی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ جب ان کے گھر گیا تو ان کے شوہر دوسری شادی کر رہے تھے۔ چودھری افضل کو میں نے مالکن کی لاش کے بارے میں بتایا اور پھر روتے ہوئے وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ کافی وقت تک مجھے وہاں پر جانا نہیں ہوا، مگر مالکن کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ کس قدر زندگی سے بھرپور چہرہ ہوتا تھا ان کا، اور کیسے وہ کسی کی دشمنی کی نظر ہو کر مانو مٹی تلے دب کر سو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، کس نے انہیں قتل کیا تھا اور چودھری افضل نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ کئی دنوں تک میں تو اپنے تجسس کو دل میں دبائے رہا، مگر پھر ایک دن جب مجھے سوچوں نے زیادہ تنگ کیا تو میں پھر سے چودھری افضل کے گھر آ گیا تھا۔ ان کے گھر آیا تو چودھری افضل کی حالت پاگلوں جیسی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو میرے ساتھ لپٹ گیا، میں نے انہیں حوصلہ دیا، پانی لا کر دیا۔ جب وہ سنبھلے تو تب میں نے ان سے پوچھا کہ مالکن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ روتے ہوئے چودھری افضل نے مجھے بتایا کہ ایک دن نورین گھر سے غائب ہو گئی تھی اور 2 دن کے بعد وہ بے ہوش حالت میں دروازے کے باہر ملی تھی۔ میں اس کی طرف سے بدظن ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں پر گئی ہے، کیونکہ مجھے وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، مگر جب میں ان کے ماں باپ کے گھر گیا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ پھر 2 دن کے بعد وہ مجھے دروازے کے پاس سے بے ہوش حالت میں ملی تھی۔ میں اسے اپنانے پر تیار نہیں تھا،
وہ مجھ سے معافیا مانگتی رہی، روتی رہی، کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ مجھے کون اغوا کر کے لے گیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے کہہ کر گئی کہ میں ماں کے گھر جا رہی ہوں اور پھر وہ 2 دن غائب رہی۔ یہ بات اسی کے خلاف جا رہی تھی، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، مجھے یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی بے وفائی کا صدمہ لگا تھا، غم بھی تھا، اور پھر میں کچھ ٹائم تک تو اس کے غم کو دل سے لگا کر بیٹھا رہا۔ تب ایک دن اس کے ماں باپ میرے پاس آئے، نورین کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں اس کے بارے میں صاف بتا دیا کہ اس نے کیا حرکت کی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا، مگر وہ تو پریشان ہو گئے کہ وہ ہمارے گھر نہیں آئی، وہ کہاں پر ہے۔ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ جس کے ساتھ اس نے 2 راتیں گزاری ہیں وہ اسی کے پاس ہوگی۔ اس کے ماں باپ روتے وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر اس دن تم آئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی کے ساتھ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ اسے ذوالقرنین نے اغوا کیا تھا، کیونکہ وہ ساری جائیداد اپنے نام ہتھیانا چاہتا تھا۔ اسے میری نظروں سے گرانے کے لیے اس نے اغوا کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا تو نورین واپس چلی جائے گی اور یوں اس کی شادی نورین سے ہو جائے گی، مگر نورین اس کی چال کو سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ ماں باپ کے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ ادھر ادھر رلتی رہی، اور بالآخر ایک دن ذوالقرنین کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ اسے دوبارہ سے اغوا کر کے لے گیا اور اسے اکساتا رہا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لیں، مگر نورین نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس نے سزا کے طور پر نورین کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اس سب سے نورین کی موت واقع ہو گئی، اور پھر اس نے نورین کو اسی بکسے میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ اگر اس دن وہ گڑھا نہ کھودتے تو میں کبھی بھی نورین تک نہ پہنچتا، اور نہ مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مالک بہت رو رہا تھا، پچھتا رہا تھا، اسے اس بات پر بہت افسوس تھا۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ میں نے محبت سے شادی کی، مگر بیوی پر اعتبار نہیں کیا۔ ایک بار میں اس کی بات سن لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، پچھتاوا میرا مقدر نہ بنتا، اور میں پھر خاموشی سے اس کے گھر سے واپس آ گیا تھا۔ جب وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے تو انسان کے لیے صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے اچھے سے غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔